سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کی دعوے دار متحدہ قومی موومنٹ MQM کے قیام کو 39 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ جامعہ کراچی میں ایک طلبہ تنظیم آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن APMSO کے بطن سے جنم لینے والی مہاجر قومی موومنٹ، جو اب متحدہ قومی موومنٹ ہو چکی ہے، ان کے لگ بھگ 4 دہائیوں پر مشتمل سفر نے کراچی اور شہری سندھ کی سیاسی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں دہائیوں تک بڑی سیاسی جماعت رہنے والی MQM کو اب کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں اب یہ جماعت اپنی طبعی عمر پوری کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹی نے گزشتہ چند ماہ میں کئی اہم سنگ میل عبور کیے ہیں، جس کے بعد اس میں دوبارہ روح پھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماضی میں MQM سے الگ ہونے والے رہنماؤں کی بلدیاتی انتخابات سے چند روز قبل دوبارہ MQM میں شمولیت کو مبصرین نہ صرف کراچی بلکہ خود MQM کی تاریخ میں اہم سمجھ رہے تھے اور اسے پارٹی کی جانب سے کراچی کے مینڈیٹ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دے رہے تھے۔ تاہم کئی سیاسی ماہرین کا کہنا تھا کہ اس انضمام کے پیچھے تحریک انصاف کا خوف اور سیاسی مفادات کا ہاتھ بھی پوشیدہ ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں الگ ہونے والے ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی نے نواں سال جنوری میں ایک مرتبہ پھر MQM کا حصہ بننے کا اعلان کیا تھا۔ یہ انضمام مہینوں کے مذاکرات، مشاورت اور روابط کے بعد سامنے آیا تھا۔ دوسری جانب MQM پاکستان کو رواں ماہ کے شروع میں ہی برطانوی عدالت سے بھی ایک کامیابی ملی، جہاں اس کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا گیا جس کے مطابق پارٹی کے بانی الطاف حسین سمیت 7 افراد کو پارٹی کی جائیدادوں کے ٹرسٹ سے بے دخل کر کے لندن میں موجود انتہائی قیمتی جائیدادوں پر MQM پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ ان جائیدادوں کی مجموعی مالیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1 کروڑ برطانوی پاؤنڈز کے برابر ہے۔ MQM کے درخواست گزار امین الحق کا کہنا تھا کہ ان جائیدادوں کو جماعت کے لاپتہ اور فوت ہو جانے والے ساتھیوں کے خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں MQM کو اب بھی اور آنے والے دنوں میں بھی چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ تجزیہ کار اور سینئر صحافی مجاہد بریلوی کے خیال میں MQM کے یوم تاسیس کا پاور شو قطعی طور پر کامیاب نہیں رہا۔ جلسے کی کامیابی اسی صورت میں مانی جا سکتی تھی جب کم از کم 10,000 لوگ اس میں شرکت کرتے، لیکن ان کے مطابق اس جلسے میں 10,000 سے بھی کم لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دور تھا جب MQM کی ایک کال پر 50,000 لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن لگ بھگ تمام دھڑوں کے متحد ہونے اور تمام وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ 10,000 لوگ بھی جمع نہ کر سکے۔ مجاہد بریلوی کا کہنا تھا کہ MQM کی کوشش ہے کہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے تاکہ اپنا بیانیہ بنانے میں اسے آسانی ہو، لیکن اس حقیقت سے پارٹی کے تمام قائدین بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات اور پھر اس سے قبل بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کے اعلان سے واضح ہوتا ہے کہ MQM کسی بھی الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں۔ مجاہد بریلوی نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں بعض ریاستی عناصر کی پارٹی کو حمایت حاصل تھی اور ان کے پاس وسائل بھی ہوتے تھے، جبکہ MQM افرادی قوت میں بھی بہت محنت کرتی تھی۔ البتہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ دھڑوں کے متحد ہونے کے باوجود الطاف حسین کو چاہنے والے اور ان کی تقلید کرنے والے بھی موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الطاف حسین کی لیڈرشپ کے مقابلے میں تمام دھڑے متحد ہو کر بھی کوئی خاص اثر ڈالنے میں اب تک ناکام رہے ہیں۔ ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کی پس پردہ حمایت کے باوجود MQM کے کارکنوں کی وہ وابستگی نظر نہیں آتی۔ پہلے MQM کے جلسوں میں لوگ چل کر آتے تھے، لیکن اب بسیں بھیجنے پر بھی لوگوں کو شہر کے مختلف علاقوں سے نکالنے میں پارٹی کو دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خیال میں اس کی بنیادی وجہ MQM کی قیادت میں پائی جانے والی کنفیوژن اور اس کا دوہرا معیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ MQM ایک جانب وفاقی حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں تو دوسری جانب وفاق میں دوسری بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت میں وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہیں۔ دوسری جانب MQM ملک میں محض 5 سال بعد مردم شماری کو اپنی کامیابی قرار دیتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایسا صرف MQM کی جانب سے ٹھوس دلائل، عدالتی کارروائی اور پھر تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت کو قائل کرنے کی وجہ سے ہوا۔ واضح رہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں کی جانب سے ملک کی 6ٹھی مردم شماری کے نتائج کو مشروط قبول کرنے پر ہی 7ویں مردم شماری کی راہ ہموار ہوئی۔ دونوں جماعتیں مردم شماری کو وسائل کی تقسیم کے لیے اہم قرار دیتی ہیں۔ تجزیہ کار اور مبصر ڈاکٹر توصیف احمد کے خیال میں ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ MQM کی کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں پر ماضی کی سیاسی برتری واپس آ سکتی ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرکز میں موجود مخلوط حکومت سے
MQM अपने मफादात हासिल करने में फिलहाल नाकाम दिखाई देती है। वो कहते हैं कि एक जानिब दीगर इत्तेहादी जमातों की तरह MQM को भी अपने वोटरों से कड़े सवालात का सामना है। उनके दौरे हुकूमत में महंगाई की लहर में होशरुबा इजाफा हुआ, दूसरी जानिब पार्टी की तंजीम भी कमजोर हुई है और MQM सिंध हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने में नाकाम नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कारकुनों की गुमशुदगी और सेल दफातर का ना खुलना भी एक और मसला है। मौजूदा हालात में सरकारी मुलाजमतें भी मिलना मुश्किल लगता है। यूं बहुत ज्यादा इम्कान नजर नहीं आता कि माजी वाली MQM का दोबारा अहिया हो सकेगा। इसकी एक और वजह बयान करते हुए डॉक्टर तौसीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने भी कराची में उर्दू बोलने वालों समेत दीगर ज़बानें बोलने वालों में अभी तक गलबा पाया हुआ है, जो आगे जाकर बड़े वोट बैंक में तब्दील हो सकता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि सियासी जमातों की कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। MQM भी भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करे, इन्हें फिर से पार्टी से वालहाना वाबस्तगी के लिए कायल करे, ताकि वो ज्यादा नशस्तें लेकर इख्तियार के ऐवानों में फिर से जा सके। उनका ख्याल है कि इन कोशिशों के MQM की सियासत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जिससे वो साबिका पोजीशन से बेहतर दर्जा हासिल कर सकेगी। डॉक्टर तौसीफ अहमद का कहना था कि देखना यह भी होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के क्या मकासद हैं और क्या वो वाकई MQM का सिंध के शहरी इलाकों बिलखुसूस कराची में अहिया चाहती है। इस सवाल के जवाब में फिलहाल नजर नहीं आता कि उनके बकौल MQM जब तक बाइख्तियार नहीं होगी वो अवाम को अपनी जानिब राग़िब नहीं कर पाएगी और इनकी नज़र में इसमें सबसे बड़ी रुकावट इस्टेब्लिशमेंट ही है। इसलिए आने वाले इंतखाबात के बारे में कोई भी बात वसूख से नहीं कही जा सकती। इसके क्या नताइज निकलेंगे? उन्होंने कहा कि जब सियासी जमातें अपने कारकुनों को फाल करती हैं और इन्हें मोबिलाइज करती हैं तो इसके अच्छे नताइज निकलते हैं, लेकिन इन्हें तो नहीं कि ये नताइज MQM के लिए कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा होंगे। ताहम MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना है कि MQM की क़यादत को नए मंजरनामे में दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक है और इनकी और इनके साथियों की कोशिश है कि पार्टी की क़यादत नौजवानों के हाथ में दी जाए, ताकि वो नए जज्बे के साथ इसे आगे लेकर चल सके और आवाम के मसाइल हल करने में किरदार अदा कर सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।